بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین دور میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر طبیعتوں پہ بور نہ سمجھیں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کر صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ خدا عزاداری کے مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، کثیر تعداد میں آپ لوگ بھی تشریف فرما اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے تمام مجھ سے پہلے بھی پڑھ گئے اور میرے بعد بھی پڑھتے رہیں گے، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ یقیناً آیا وہی ہے جس کے نام پہ میری مخدومہ نے مہر لگائی ہے۔ کوئی بندہ بھی امام حسین علیہ السلام عام کسی آدمی کے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، تو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کوئی اپنی مرضی سے کیسے آئے؟ اور ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ پوری دنیا میں کائنات آدم و عالم میں واحد عبادت ہے مجلس حسین، جو قبول پہلے ہوتی ہے اہتمام بعد میں۔
اللهم صل على محمد وعجل قائم بات شروع کرتے ہیں. وقت کافی گزر چکا ہے, اس سے پہلے کہ مزید گزرے حکم ڈھیر سارے ہیں, وہ بھی پورے کرنے ہیں. ارباب عذاب اب توجہ رکھیے گا, میں بات شروع کر رہا ہوں. تمہید کو چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ کا ماحول پہلے بھی چھلک رہا ہے, تو اب اس میں بغیر کسی تمہید یا بغیر کسی بات کے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. ارباب عذاب ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ اس محلے کی بھی اجازت ہے نا, بات شروع کی جا سکے, اور وہاں والے بھی آمادہ ہیں نا. فرنٹ والے صحیح رہیں تو ماحول ٹھیک ہے, فرنٹ والے جہاں ٹھیک ہو وہاں کام ٹھیک ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا, سامنے والے ٹھیک نہیں ہوتے. میں سامنے والوں کی توجہ زیادہ چاہوں گا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو, بہت شکریہ جی, مشرا دہرانے کا شکریہ. حسین گھر سے نکل رہا. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا, بھرپور داد بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, بنتی تھی میں نے لے لی. محسوس نہ کیجئے گا, ناراض نہ ہوئیے گا. آیا یہاں پہ پہلی بار ہوں, لیکن کراچی پہلی بار نہیں آیا. ذکر کی قسم ہے, میں مریض ہو چکا ہوں. رات کو کراچی پڑھ کے اور صبح جہاز سے واپس جا سفر کر کے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. واسطہ ذکر مظلوم کا, جنہوں نے جوش ولی آبادی, علامہ اقبال, فیض احمد فیض یا انقلابی شعراء کو پڑھا ہے. میں دوسرے مرزا دبیر کے مصرے آپ نے پڑھے, میں حیران رہ گیا کس معیار اور کس کیلیبر کے آپ لوگ ہیں. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, میرے خیال سے اس سے زیادہ موٹیویشن ہو بھی نہیں سکتی. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو مانگ کے امام حسین سے کھاتا ہو اور دوسرے مصرے کو سن کے سمجھ کے مزہ لے کے ضائع کر دے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو پیچھے رکھے ہیں میرے نعرہ حیدریہ. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے, میرے بھائیو اپنے ہاتھ کھول دو صرف مولا کا واسطہ. تاج نہیں مانگ رہا, مجھے دیکھو ایسے کہ مجھے پتا لگے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جتنی تعریف میں اس مجمع کی یہاں آنے سے پہلے سن چکا ہوں, مایوس نہ کرنا, میں ٹوٹا ہوا دل لے کے جانا نہیں چاہتا. لکھو یہ سارے, اب آپ لوگوں کے پریشان چہرے دیکھ کر مجھے بات کھولنا پڑی ہے, نہیں تو میں نے ڈائریکٹ شعر پہ شعر پڑھنا تھا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اب کون کہہ رہا ہے, کسے کہہ رہے ہیں, کب کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, پہلے یہ بات کھولتے ہیں. اب دیکھیے میں سفر کہاں سے شروع کروں, کیونکہ یہ ایام اللہ کی آخری مجلس ہے, لیکن دیکھیے بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے. تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. 27 رجب کو دربار ولید میں مدینے میں اللہ اور اللہ کا رسول اس پہ لعنت فرمائے, ولید کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا. اور جب درباریوں کو پتہ چل گیا کہ پنجتن کا غرور ہمارے دربار میں چل کے آ رہا ہے, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, دو کام کرنے ہیں حسین کے آنے پہ. ایک تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا, اور دوسرا دربار کے دروازے پہ جو پردہ ہے نا, دربانوں کو حکم دے دیا گیا تم دونوں میں سے نا کوئی بھی پردہ حسین کے پروٹوکول میں نہیں ہٹائے گا. علی کا لال خود پردہ اٹھائے گا, خود جھک کے گزرے گا, حسین کا سر خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا. تم نے پردہ نہیں ہٹانا, حسین خود اٹھا کے جھک کے گزریں گے. ایک احترامن کوئی اٹھے گا نہیں, دوسرا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا. محسوس نہ کرنا وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام نہیں کر سکتا. یہ دونوں منصوبے تیار, میں نے آپ کے ساتھ انتظار نہیں کرا, میں نے ڈائریکٹ بات شروع کر دی ہے. دونوں منصوبے تیار تھے, پردہ نہیں اٹھانا, حسین کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا. لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا, امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آ گئی ہو. یہ پہلی بات کر کے آپ کا معیار دیکھ کے اگلی بات اس
हिसाब से करूंगा। इमाम पर्दे के इस जानिब खड़े थे, अली के लाल को पता चल गया इन्होंने पर्दा नहीं हटाना। मजहरुल अजायब बादशाह के मजहरुल अजायब बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरे इमाम ने बस पलक झपकी, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ा के हो गया। मेरे इमाम दरबार के अंदर दाखिल हुए और वलीद की आंख में आंख डाल के फरमाते हो, बदबख्त तूने देख लिया, तेरे दरबार में ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठाया। जिसका हाथ मिल्कियत है, मिलके नारे हैदरिया। ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया। मेरा भाई व्हाइट सूट, हाथ खोल दीजिए मौला का वास्ता। ये पर्दा मेरा भाई टिक के बो, थोड़ा फ्रेश हो के, नाम अली उठा के ढीला बैठा तो कैसा बैठा। ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने। बेशुमार तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। अब इस इलाके का नाम तो मेरे ख्याल से मेरे जहन में नहीं है। मेरे भाई इस हेली कैंप को पीछे ले जाइए, अब मौला का वास्ता मैं बात करना चाह रहा हूँ। इस हेली कैंप को पीछे ले जाइए। इस इलाके का नाम स्टील टाउन। अब स्टील टाउन में शिया सुन्नी भाइयों की मौजूदगी में अली अब्बास अस्करी का ये जुमला कहना बड़ा आसान है, लेकिन बाप के दुश्मनों का दरबार है। और जब मेरे इमाम ने तेरी रियाया ने नहीं और हमारी रियाया ने उठा दिया, वहां माहौल क्या होगा मैं नहीं बता सकता। मैं पीछे देखता हूं मेरा दिल करता है मैं पढ़ता चलूं, मैं आगे आप लोगों के उदास चेहरे देखता हूं मेरा दिल गिर जाता है। मैं जुमला आप लोगों के हवाले, जो जवान मेरे सामने बैठे हो बिलखसूस 4-5 मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। कैसे बात कही नहीं मैं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि खतीब मिंबर सलूनी के वारिस की डायलॉग डिलीवरी कुछ ऐसी थी कि इमाम के एहतराम में तख्त वाली मसनद से सबसे पहले वो उठा जिसने बाकियों को बैठने। क्या बात है, क्या बात है। अब वो उठा जिसने बाकियों को बैठने का कहा था। अब जब वो उठा तो फिर सब उठ गए। अब जब सब उठे तो अली के लाल ने चलना शुरू किया। ये आप लोगों की वजह से मैंने बात खोली है, वरना 2-3 शेर पड़े जाने थे। अब जब सब उठे तो अली के लाल ने चलना शुरू किया। अब मेरे इमाम ने दरबार में पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। मेरे मौला दरबार है, दुश्मन के दरबार में मेरे मौला जा रहे हैं। मदीने का गवर्नर यजीद का नौकर है, अली का लाल चल रहा है। प्रोटोकॉल ये है कि मेरे इमाम गुजर रहे हैं, दाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, पीछे वाले शायद नहीं समझे, उधर से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, उधर से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, उधर से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम। मेरे पास 1000 चीजें हैं कराची पढ़ने के लिए। अब या तो मुझे बताना नहीं था कि यहाँ आपको पंजाब वाला अपना माहौल मिलेगा, अगर वो माहौल दे दिया तो फिर पंजाब का लहजा पढ़ रहा हूँ। कम से कम बंदा ऐसा तो ना हो जो मुझे और दूसरों को भी बेमजा कर दे। मौला मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम। सरकार यहाँ बैठे, सरकार मेरी जगह पे, सरकार यहाँ बैठे, सरकार यहाँ। आखिर तक हाथ बुलंद हो तो कराची आने का लुत्फ है, वरना मौला की कसम कल रात गया, आज सुबह आया और कल सुबह वापस जाना सिर्फ सफर ही पड़ेगा, मेहनत बर्बाद चली जाएगी। मौला यहाँ बैठे, यहाँ तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज हो गए। पंजेबन का गरूर चलता चलता वलीद के तख्त के सामने आया और वलीद की आंख में आंख डाल के फरमाते बता मुझे क्यों बुलाया। अब जो तख्त पे था वो कांप रहा है और हाथ बांध के कह रहे सरकार बाकी बातें बाद में करेंगे, सरकार पहले मेरे तख्त पे आके बैठे। उसकी बादशाहत और जुमला सुनना, उसकी बादशाहत और तख्त को पांव की ठोकर मार के अली के लाल ने फरमाया बदबख्त, और तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं।
یا تیرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن رحل کے علاوہ کسی اور مقام پہ آتا ہی نہیں ہے؟ بتا مجھے کیوں بلایا؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں فلسفہ بیعت پڑھ رہا ہوں. اور اگر ہمارے جوان کو یہی نہیں نہ پتا کہ امام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا تو اس نے 2 مہینے 8 دن کیا کمایا، کیا کھایا، کیا ساتھ لے کے گیا؟ یہ بندے ہاتھوں فلسفہ بیعت سب سے مشکل ترین مضمون ہے کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا یا یزید کی پالیسی کیا تھی. اگر ہم یہ نہیں سمجھے تو ہم نے کیا عزاداری کی؟ بتا کیوں بلایا؟ اب اس نے ایک پرچہ دیا، اس پرچے کے اوپر تمام شرائط لکھی تھیں کہ حسین یزید کی بیعت کریں، اور وہ تمام باتیں ایک پوری لسٹ تھی. علی کے لال نے پڑھنا ہی مناسب نہیں سمجھا، اسے زمین پہ پھینکا، زمین پہ پھینک کے میرے مولا واپس چلے. ابھی جا رہے تھے کہ پیچھے اس نے آواز دی، مولا بڑے باپ کے بیٹے ہیں لیکن میں یزید سے مانگ کے کھاتا ہوں. مولا یزید مجھ سے پوچھے گا کہ حسین نے خط کا جواب دیا، حسین نے میری بیعت والے سوال کے اوپر بیعت کرنے کا جواب دیا یا نہ دیا، تو میں اسے کیا رپلائی دوں گا؟ مولا کچھ اپنا ری ایکشن تو پیش کریں. علی کے لال نے فرمایا یزید سے مانگ کے تو کھاتا ہے، ہر کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تو ایک یزید سے ڈر رہے. اب وہاں آ گیا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. ارے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. یہ جوان سلامت رہے. علی کے لال نے فرمایا نہیں صبح ہوگا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ناراض نہیں ہونا. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو میرے مولا کو ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ یزید کو ایک وعدہ میرے مولا نے کیا تھا، یہ وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ اور یزید یہ بات یاد رکھی، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ. ارے آپ جی بنا رہے گا. کی کر رہا ہے. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. نعرے بھائی اتنا لمبا لے کے جانا ضروری ہے. بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں. چلے سے آگے آمادہ ہے، پکی بات ہے. لیجیے مصرا، آپ لوگوں کو میرے لیے گرمی محسوس کرنا پڑے گا. مسئلہ پتہ ہے کیا؟ پنکھا میں نے خود بند کروایا، آواز صحیح نہیں جاتی. مجھے کہیں میں فلسفہ بیعت پہ صبح تک بات کروں. میں شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آیا. جنہیں میرے بات پڑھنا ہے وہ خود خطیب ہیں. میں چاہتا ہوں خطابت وہ کریں، شعر میں پڑھوں. اب یا تو ایسے نعرہ نہیں لگانا تھا، یا چھیڑنا نہیں تھا، یا چھوڑنا نہیں ہے. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں. کوئی بولے نہ بولے میری بات آپ کے ساتھ ہے.
اور بات اب اس نے یار کراچی ہے نا معذرت کے ساتھ, اب پنجاب میں باتیں کھول کر داد لینا اور کام ہے, میں گلدستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا, آسان بات نہیں کروں گا, آپ کو چننا پڑے گا گلاب کیا ہے, موتیا کیا ہے, چمیلی کیا ہے, جملہ. وہ آگے بڑھا, اس نے کہا حسین اب میں کیا کروں, آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آپ بڑے نانا کے نواسے ہیں, اب پورے عرب میں کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکے, لیکن حسین گھر چھوڑنا پڑے گا, سارا کام خراب ہو جائے گا. حسین ایسے ہی رات کی کراچی والوں یہ نہ دیکھنا عسکری کتنا سمپل پڑھ رہا ہے, مولا کا واسطہ ایک بار یہ دیکھنا کہ اس جملے کی گہرائی کتنی. ارے حسین رات کی تاریکی میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں, بیعت کر لیں, کیا ہو جائے. خطیب ممبر سلونی کے وارث نے باپ کے دشمن کے دربار میں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا, بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. کوئی بات نہیں, ہر ہاتھ حسین بادشاہ کے لیے اٹھ بھی تو نہیں سکتا, ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں. ارے تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے, میں آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں, میرے مولا جانتے ہیں, ورنہ یہ شعر میرے کاغذات میں نہیں تھا. اب اس نے کہا آپ بتائیں گے ہاتھ کیا. ارے اسٹیل ٹاؤن میں علی عباس عسکری نے بتایا تو کیا بتایا, اب جہاں باپ کے دشمن کا دربار اور دربار بھرا ہوا, علی کے لال نے یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی, تمام درباریوں کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی. میرے امام نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھا ہے نا یہ ہاتھ کیا ہے تو پھر سن, اگر تیرا کلیجہ بردا مصرع اولا میں پورا قصیدہ ہے, چوتھی لائن تو دور کی بات. علی کے لال نے فرمایا مجھ سے سن, اگر تو نے پوچھا ہے کہ یہ ہاتھ کیا ہے سن. آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا نصیب, نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا نصیب, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, داؤد علی نبینا وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہر نبی کے ہاتھ میں اس نبی کا نصیب. اور مجھے دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا محسوس نہیں کرنا. با خدا میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو سن کے سمجھ کے, ارے بات امام حسین کے ہاتھ پہ ہے نا, ہاتھ پہ بات نہ ہوتی میں کبھی نہ کہتا ہاتھ اٹھاؤ. علی کا لال بتا رہا ہے میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ, اس ہاتھ کھول میرا بھائی, میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ اس لیے نہیں رکھ سکتا جتنی میں جان لگا رہا ہوں اتنا مسکرا تو صحیح, تو میں ہاتھ اس لیے نہیں آئے گا بجائے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. اور اس سوار دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بدنصیب. بیٹھا ہے تو مشکل بات کا خریدار, ان کے بولو مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. بڑی مدت کے بعد کراچی میں پنجاب والا ماحول ملا ہے, انشاءاللہ شیر پہ شیر آئیں گے میرے مولا. ہمارے پنجاب کے بڑے نامور ذاکر ہیں, میرے بڑے پیارے بڑے بھائی ہیں ذاکر قاضی وسیم صاحب, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تراڑ 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 قصیدہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ شعر پہ شعر سنیے, انشاءاللہ زندگی وفا کی تو میرے مولا خیر کریں گے. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا. ارے ایک بار بھی تم نے نہیں پہچانا حسین کا اور یزید کا. ارے دونوں کے بچپنوں کو سٹڈی تو کر کے دیکھو یار, کہ حسین کا بچپن کیا تھا اور یزید کا بچپن کیا تھا. جملہ کہہ رہا ہوں, زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں, اور لبوں پر آ گیا ہے تو کہہ رہا ہوں. ابھی نہ میرے مولا مجھے عطا کرتے تو میں نہ کہتا, میں کیا کروں, میرے ذہن میں میرے مولا نے ابھی
भेज दिया है तो सुनो। कहां हुसैन और कहां यजीद, दोनों के बचपन देख। कहां 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 फरिश्तों को बालों पर देने वाला, हुसैन का बचपन, यजीद का बचपन। अरे दोनों शहजादे, एक को घुट्टी लुआबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में और दूसरे को घुट्टी शराब की। हो सकता है आप लोग ढेर सारे नाराज हो जाएं, लेकिन यकीन जाने हकीकत यही है। मुकद्दिमा मैं रख रहा हूं, ज्यादा लिबरल लोग फैसला अपने अंदर करें। मैं नहीं चाहता कि आप हम सब के सामने इकरार करो, अलहदा बैठ के अपनी किसी जगह पे सोचना कि जो उसने बात की थी वो ठीक थी। अरे कहां बचपन में फरिश्तों को बालों पर देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने। मसला जिस वक्त उसने कहा कि हुसैन यजीद की बैत करे, आप जान हुसैन आते हुए गाड़ी में नहबाब को मैं यही कह रहा था, मजलिस शिया की नहीं है, मिंबर शिया का नहीं है, शिया के लिए पैगाम नहीं जाना, इंसानियत के लिए पैगाम जाए। बात का पैराया इतना वसी किया जाए, इतना वसी किया जाए, इतना वसी किया, क्योंकि मेरे मौला ने जब बात लिमिटेड नहीं की तो मेरे मौला के चाहने वाले मौला का पैगाम इतना लिमिटेड क्यों भेजे कि शियों में से भी 20% शिया सुने। बात ऐसी की जाए कि दुश्मन भी कहे कि यार वो जो कौम है ना, उसकी तरबियत बाबे मदीना तो ने की है। आप रखिए उलमा के सरों पे कुरान और इनसे पूछिए मेरे मोहतरम, मेरे जैसे बंदे के सामने जब मेरा अपना पढ़ने पे दिल लो, इतनी देर चुप बैठना बड़ा होता है। अब आगे से तैयारी करें बोलने की, मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब उसने कहा कि हुसैन मेरी बैअत करे, भरा दरबार था, अली के लाल ने फकत एक बात की, तुम हुसैन से यजीद के लिए बैअत मांगते हो और मेरा ऐलान है ला युबायो मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा इस जैसे की बैअत नहीं। उसने कहा हुसैन, उसने कहा बड़े मौलाई, बड़ा जुनूनी माहौल है, खुदा का बड़ा जुनूनी माहौल है मेरे। थोड़ा सा आगे होइए, आगे जरा, आपसे कह रहा हूँ, आप कलंदर का नारा लगाने वाले जरा सा इधर होइएगा। मैं जरा पढ़ रहा हूँ, हर दौर में एक नारा और चाहिए। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर। दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। मुझ जैसा, हाय 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 हाय, जो मुझ जैसा होगा, जो मुझ जैसा होगा वो इस जैसे की,
بات حسین اور یزید کی نہیں، جو مجھ جیسا ہوگا وہ ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب تو یہ عمر بھی نہیں ہے کہ ہم اچھا، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک مزیدار سے شعر سناؤں۔ اب جو سامنے ولید نے کہا، ارباب اعضاء یہ مشکل ترین مضمون ہے، اس مضمون پہ مصائب پڑھے جاتے ہیں جس پہ میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں، اور یہ حوصلہ ہے کہ آپ لوگ اس معیار پہ خدا گواہ ہے کہ دعا اور خیرات دے رہے ہیں، ورنہ فلسفہ بیعت اور دربار ولید پہ مدینہ چھوڑنے پہ مصائب بھی پڑھے گئے ہیں۔ فضائل یہ نہیں کہتا نہیں پڑھے گئے، بہت کم پڑھے گئے ہیں، لیکن پڑھے نہایت کم پڑھے گئے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا، اس نے کہا حسین بیعت کیوں نہیں کرتے؟ پنجابی دا جملہ وے ممبر کٹن نہیں آیا، تواڈے ہتھی پوین نہیں آیا، گل کرنا آیا، جے گل ہی نہ کر سکے تو ساری باڈی لینگویج دا کیا فائدہ؟ ارباب اعضاء اس نے کہا حسین ویسے آپس کی بات ہے، بیعت، بیعت کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے بیعت، کسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا بیعت نہیں ہوتی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا ہوتا ہے آج کے بعد اس جسم کی کائنات کا مالک تو۔ حسین کہاں، یزید کہاں؟ اب بزرگان سے بات ہے، توجہ مجھے یہی چاہیے۔ جوان تو خدا کی قسم چھلک رہے ہیں، لیکن آپ بزرگوں کی توجہ مجھے ایسے ہی چاہیے کہ عمر بھر کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، زمانے دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے زمانے ان 6 لائنوں میں بند ہیں، اور یہ بھی میرے مولا گواہ ہیں کہ کبھی یہ مضمون پڑھوں تو نہ ہونے کے برابر پڑھتا ہوں یہ بات، لیکن اب پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حسین بیعت کیجئے، حسین فرماتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ حسین فرماتے ہیں بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کچھ ابھی تک ہو چکا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آپ کی بڑی توجہ، مولا کا واسطہ، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور میں دریا کنارے پیاسا واپس چلا گیا، توجہ پہلے رکھنا۔ اس نے کہا حسین آپ کی ابھی بیعت کرنے میں اور ماضی کے فیصلے جو ہو چکے ہیں ان کے بدلنے میں کیا فرق ہے؟ ماضی نہیں بدلا جا سکتا یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن بیعت نہیں ہو سکتی، اس کا ماضی کی ہو چکی چیزوں سے کیا تسلسل، واسطہ، کنیکشن؟ حسین فرماتے ہیں نا۔ اس نے کہا بتائیں؟ حسین فرماتے ہیں سن، بیعت نہیں ہو سکتی، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا۔ کبھی ہوا ہے، کبھی ہوا ہے، یا علی میرے چاند جیے ہمیشہ میں بات کبھی ہوا ہے مزاج، مولا کا واسطہ سنو، داد چھٹی لائن پہ دیجئے گا، پہلے زمین جو ہموار کروں اس پہ میرے ساتھ چلیں تو حوصلے سے بات کرتے ہیں۔ کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا۔ حسین فرماتے ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بتانا، ایک اور بات پوچھ رہا ہوں، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا؟ مولا کی قسم شعر نہیں پڑھوں گا، میں چہرے دیکھوں گا، اللہ کرے مجھے کوئی پریشان دکھ جائے اور میں اس سے اس کی پریشانی کی وجہ تو پوچھوں، میں مولا کی قسم میں جج کر رہا ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ بندہ نظر آئے جو ہوش و حواس میں بات کیسے جائے گا۔ اس نے کہا حسین یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ حسین فرماتے پھر سن، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم؟ حسین فرماتے ہیں کسی بھی ایک نہیں، کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا؟ کہتا ہے ایسا بھی۔ یہاں سے جو بھی بول رہے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آواز مجھے آ رہی ہے لیکن جس کی بھی آواز ہے وہ میرا خریدار ہے، میں ہاتھ مارتے رہا۔ ارے کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے، کیڑی کا دچ سر مارا یار، میں گل کرنی ہے۔ کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے
عزم یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جسے کروڑ فیصد یقین ہے اس کے گھر کا چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے. وہ بندہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے, جسے نہیں یقین یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے وہ چپ رہے. نہیں رہا میرا بھائی کیمرہ مین ذرا کھڑے ہو کے مجھے بندہ بتانا ویڈیو بنا کے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. علی کے لال نے فرمایا کہ بند کمرے میں کوئی ہاتھ نہیں باندھتا, میں اتنے بڑے مجمع میں باندھ رہا ہوں, میرا خون نہ کرنا. کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو, کہتے ہیں حسین یہ چاروں کام نہیں ہوئے. حسین فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے؟ آپ دونوں احباب نا بیٹھنا نہیں ہے ذرا یہیں رک کے شعر سنیے. ہوا بہت ہے اس لیے مسئلہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب شعر سنیے. اب کھڑے ہو جو گئے ہیں, شعر سنیے. اتنا بڑا بیٹھ جائیے, اتنا بڑا شعر ہے, خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, میرے مولا جانتے ہیں میں کہتا ہوں یا میں آیا نہیں یا میں سمجھا نہیں سکا. بڑھا رہے حوصلہ تو سنیے. اس نے کہا حسین فرق فرمایا تو نے نہیں پہچانا, تو نے ذرا نہیں سوچا حسین اور یزید, تو نے کمپیریزن ہی نہیں کیا بھائی میں کس سے بیعت مانگ رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں سن فرق سن. اس نے کہا بتائیں. حسین فرماتے ہیں سن وہ شر پسند, وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی. ہاتھ اوپر, ہاتھ نیچے نہیں کرنے, ہاتھ نیچے نہیں کرنے, ہاتھ نیچے نہ کرنا. مولا کا واسطہ مجھے شعر پورا پڑھنے دینا. کیمرہ مین کوریج کرنا, مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اس نے کہا فرق بتائیے. فرماتے ہیں سن وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ سننا ہاتھ نیچے نہ کرنا رحمان کی طرح. فرماتے ہیں سن پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. پیدا ہوا ہے وہ کسی. ارے 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 اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. ارے بند کیا جائے نا یہ سوال کہ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا. شیعہ بچہ بیچارہ پرائمری تک خدا کی قسم ہراس ہوتا رہتا ہے. اسکول میں کسی پبلک پلیس میں امام حسین کو کیا ضرورت تھی؟ امام حسین کربلا گئے کیوں؟ مولا نے کیوں انکار کیا؟ بند کیا جائے یہ سوال کہ حسین کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا. اپنے گریبانوں میں جھانک کر
خود سے پوچھا جائے یزید کو بیعت کے لیے اتنا اصرار کیوں؟ پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ ارے جس کے پاس 9 لاکھ کا لشکر جس کے ساتھ تھا، وہ 72 سے بیعت، یار نہیں سمجھ آئی۔ علامہ نقل فرماتے ہیں دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا کہ 9 لاکھ کا لشکر جس کے پیچھے کھڑا ہے وہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے سے بیعت مانگنے پہ منتیں کیوں کرتا؟ وہ مسلم ابن اوسجہ جیسے ضعیف العمر بوڑھے سے اس نے کیوں اتنا لشکر 9,72,000 سے بیعت مانگ رہے ہیں؟ بھائی 36 ریاستوں کی فوج تیرے ساتھ ہے، تجھے 72 سے ہی بیعت کیوں چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کیوں چاہیے؟ اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ذاتی امیر المومنین کی مسند پہ بیٹھ کے وہ دین اسلام کے ساتھ جو کر رہا تھا نا، حسین اس دین کے وارث تھے جس پہ وہ اپنی منمانی چلا رہا تھا۔ سپورٹ حسین کی ضروری تھی یزید کے لیے، لیکن علی کے لال کا ایجنڈا جو مدینے میں تھا وہ کربلا، اور جو کربلا پھر وہ 9 کے سنا پہ۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو ماحول بدلنے سے ارادے بدل دے۔ اب تک کی گفتگو کا نا، اب تک کی گفتگو کا سب سے قیمتی فکرہ کہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، حسین وہ ہوتا ہی نہیں جو حالات بدلنے سے ارادے بدلے۔ پی گئے نا آپ میری بات؟ ارے 9 کے سنا پہ میرے مولا نے وہی اعلان کیا جو دربار ولید میں کیا تھا، نہیں تو نہیں، سر دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے۔ نیزے کی نوک گواہ، 1600 میل کے سفر گواہ، اس سے اوپر کوئی قسم نہیں ہوتی۔ میں 2 سال کے بعد یہ چیز ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، میرا نہیں حوصلہ بنا، میں نہیں چاہتا تھا جو معیار قائم ہے وہ نشے یا وہ خمار پچھلی خیراتوں والے ٹوٹے، مجھے مجمع ہی نہیں مل سکے۔ اگر مجمع اس معیار کا مل چکا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ علی کا لال نیزے کی نوک پہ بھی یزید سے ہارا نہیں۔ اسرائیل علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے؟ حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا۔ عرشیوں نے سر اٹھا کے، اسے معمولی بات نہ سمجھیے، نہیں ہے مذاق یزید کی بیعت سے انکار۔ آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ حسین نے بیعت نہیں کی۔ کاش آپ لوگوں کو وہ پرچہ پڑھا دیا جائے جس پہ وہ تمام شرائط لکھی ہوئی تھیں، اسلام میں یہ بھی چینجنگ، یہ بھی چینجنگ، یہ بھی چینجنگ، یہ بھی چینجنگ، یہ تمام رولز شریعت کے بدل کر انہیں مان کے حسین مجھے فالو کریں۔ حسین کے لیے یہ چیز ناقابل ناممکن ہے یار۔ حسین وہ تمام، اب ممبر سے میں کیا بیان کروں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کر سکتا ہوں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کر سکتا۔ یہ پاکوں کا ممبر ہے، یزید دنیا جہان کی سب سے بڑی نجاست کا نام ہے۔ اب میں کیا بیان کروں یار کہ اس نے شریعت میں کیا کیا۔ ایک منٹ رکیے، لبیک یا حسین کا نعرہ مل کے لگاتے ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پہلے مجھ سے بات سن لیجئے۔ ارے کیا بیان کروں کہ کتنی چینجنگز تھیں، با خدا با خدا با خدا کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے موچی دروازہ لاہور اندرون سٹی میں قدیمی جگہ ہے، وہاں علی ڈے کے موقع پر ایک سیمینار رکھا گیا جس کا عنوان یہی تھا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سارا، اب وہاں جہاں سے میں نے نعرہ رکوایا ہے نا، مجھے وہاں سے ہاتھ بلند چاہیے۔ سارا دن تمام کمیونٹیز کے لوگ، تمام مکاتب فکر کی بڑے بڑے علماء باتیں کرتے رہے، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا۔ آخر میں باری آئی علامہ علی نقی نقن کی، لکھنؤ سے لاہور آئے، وقت ختم ہو گیا، انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی،
नाज़िम मिंबर जैसे आप है ना इस मजलिस के, ऐसे वो आया और उसने आके कहा जी हमारे पास टाइम खत्म हो गया, बंदा सबसे मेन है अल्लामा नकन साहब, टाइम सिर्फ 2 मिनट है, हम माजरत खाएं। अगर ये इतनी बड़ी शख्सियत जो लखनऊ से आए, अगर वो 2 मिनट में बता सकते हैं करबला न होती तो क्या होता, तो आए, नहीं तो हम माजरत चाहते हैं। मेरे भाइयों मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे वहां से हाथ बुलंद चाहिए और मिल के अब नारा लब्बैक या हुसैन का लगाएंगे। अल्लामा नकन ने बात की है, मैं कहता हूं आसमान झोली में ना उतरे। मैंने करबला ये जबान जो है ना इमाम हुसैन की जरी की जमीन से मस्सी नहीं की। फरमाते सेमिनार का ऐलान है, उन्वान है करबला न होती तो क्या होता, और वक्त हमें दिया गया 2 मिनट। अरे आपने अभी भी ज्यादा दिया है, हम 5 सेकंड में बात तमाम करते हैं। आपका वक्त आपको लगा रखे जमाना, अगर करबला न होती तो इस्लाम किसी शरीफ के कबूल करने वाला मजहब ही नहीं। समझ आया मैंने क्या कहा? ये जो आज पर्दे में इत्मीनान से हमारी माएं बहनें तशरीफ फरमाए ना, ये इनका इत्मीनान हुसैन का एहसान है। ये हुसैन का, ये जो माएं बहनें आज इत्मीनान से बैठी हैं ना, ये मजलिस हुसैन में ये एहसान है मेरे मौला हुसैन का। वरना यजीदी क्या जाने रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है। जाने तो उस रसूल का नवासा जाने जिसने कायनात की सबसे मोतबर बेटी को इतनी इज्जत दी कि मां कह दिया। क्या फायदा, क्या 1 मिनट आपस की बात है, जहन वरगलाने से, गलत फहमियां बांटने से क्या फायदा होगा। शिया भी यजीद पे लानत करता है, मेरा सुन्नी भाई भी यजीद पे लानत करता है, दोनों इस मजलिस में बैठे हैं, मैं दोनों को साथ मिलाकर चल रहा हूं। 27 बार से ज्यादा जो कब्र हुसैन को मिसमार करके खेती बाड़ी की गई, तो क्या करबला मिट गई? तो एक करबला मिटाते थे, अली के लाल ने दिल दिल में करबला आबाद कर दी। ऐसा है कि नहीं है? काश मैं सिर्फ बात कर सकता, मैं शेर ना पढ़ता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ शेर पढ़ूं। अली के लाल ने दिल दिल में करबला आबाद की है। इन खबरों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम सब ने पढ़ दी। इन चीजों का फायदा नहीं है। अल्लामा नकन ने बड़ी कमाल बात की थी, फरमा गए थे मुझे इस लफ्ज से भी खुदा की कसम इख्तिलाफ है जो तुमने बता दिया कि वक्ती तौर पे हुसैन हारा, लेकिन बाद में पता चला कि नस्लों में हुसैन की हुकूमत है। अरे हुसैन वक्ती तौर पे भी नहीं हारे। दुनिया की किसी डिक्शनरी या दुनिया की किसी लुगत में हार का मतलब मरना नहीं होता और जीतने का मतलब मारना नहीं होता। मैंने बड़ी बात कभी नहीं की, खुदा की कसम मेरा कद छोटा है। ये दाढ़ी नहीं उतर रही थी तो जहां दुनिया खत्म होती है वहां तक इमाम हुसैन का जिक्र, जहां एंड ऑफ द वर्ल्ड लिखा है वहां पर भी सखी हुसैन का नाम लेके आ चुका हूं, मेरी औकात ही नहीं है। लेकिन मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, तो मैं आज मिंबर पे कह रहा हूं, क्योंकि हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। मुझे दुनिया की कोई लुगत साबित कर दे, दुनिया की कोई लुगत कि हारने का मतलब होता है मर जाना और जीतने का मतलब होता है मार देना। ये नहीं है। हारने का मतलब होता है मकसद में नाकाम होना, जीतने का मतलब होता है मकसद में कामयाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब्जी खरीदने जाएंगे रश ज्यादा मिलेगा, डायमंड मार्केट में जाएंगे रश कम मिलेगा। बड़े कहते थे वो बात भी कीमती होती है जिसपे सब बोले, वो बात भी कीमती होती है जिसपे पूरा सन्नाटा हो जाए। मैं दाद के पीछे मरने वाला नहीं हूं, मौला का वास्ता। मैं तो एक बुजुर्गों की मुस्कुराहट के लिए पढ़ रहा हूं। मेरे ऐसे की नौकरी होगी, मैंने बिल्कुल फजाइल अपना तमाम कर दिया, मुझे इतना ही पढ़ना था।
हारने का मतलब मरना नहीं होता, जीतने का मतलब मारना नहीं होता। हारने का मतलब होता है मकसद में नाकाम होना। कामयाब क्या है? ये जो फारसी का लफ्ज है, हमारे यहां काम कार को बोला जाता है, फारसी जुबान में काम मकसद को बोल। कामयाब मकसद को पा लेना, कामरां पॉलिसी का कामयाब होना। अगर यजीद का मकसद इन्हें मारना था और इनका मकसद बचना था तो भले वो जीता, लेकिन ये कब मकसद था कि वो मारना चाहता था और ये बचना चाहते थे? अरे मकसद तो ये था कि वो बैत लेना चाहता था और ये नहीं करना चाहते थे। यही तो वजह थी कि अली के लाल ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के एक बात की थी जो आपको 4 मिसरों में सुना के मिंबर अस्करी छोड़ रहे। मिसरा पढ़ो, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से कोई मेरा निजामे विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके। अरे तुम हुसैन के गुलाम को नहीं खरीद सके, तुम हुसैन का एक हबशी गुलाम नहीं खरीद सके यार। तुम हुसैन से बैत मांगते तो क्या मांगते? मेरे शिया सुन्नी भाइयों में एक आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे मौला गवाह है। मैं कहता हूं मेरा कद छोटा है, बात बड़ी है, खुदा गवाह। एक ऐलान था मेरे मौला का, ला युबाइयो मिसली मिसला। अब इससे ज्यादा कोई गहरी बात हो सकती है? अरे हुसैन यजीद नहीं, कयामत तक हुसैन जैसा, मिसली मिसला, ला युबाइयो मुझ जैसा, उस जैसे को तस्लीम नहीं करेगा। रोना है और रोते हैं और रोते रहेंगे। करबला जिसके दिल में है उसकी सरिश्त में गिरिया रखा गया है। करबला का एजेंडा सिर्फ रोना नहीं है, मौला गिरिया हमने करना है। मेरी पूरी मजलिस भूलना, मेरा ये पैगाम ना भूलना। हम कयामत तक रोएंगे, लेकिन सिर्फ रोने के लिए करबला नहीं आबाद हुई। करबला इसलिए आबाद हुई है कि कयामत तक कोई शराबी किसी नमाजी को प्रेशराइज न कर सके। करबला इसलिए आबाद हुई है, करबला ये बताती है कि अगर मजलिस हुसैन में आए हो, अगर हुसैनी कहलवाते हो तो किसी शराबी से हाथ नहीं मिलाना। अगर सैयद सज्जाद के गुलाम कहलवाते हो तो नमाज से दूरी नहीं रखनी। यही करबला का एजेंडा है, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। करबला का एजेंडा यही है। मौला की कसम, मौला की कसम, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। पूछा गया मौला बताइए पता कैसे चलेगा नमाज कबूल हुई कि ना हुई? अब इसे मजलिस नहीं, इसे एग्जामिनेशन हॉल समझिएगा। हम भी ऐसे कभी कभी पढ़ते हैं, अगर पढ़ने में दिल आ गया तो हमारा कत्ल न कीजिएगा। मौला पढ़ते तो हैं, पता कैसे चलेगा नमाज कबूल हुई कि ना हुई? सरकार ने फरमाया था एक निशानी देता हूं, नमाज पढ़ने के बाद देख लेना, अगर पहले और बाद की जिंदगी एक जैसी हुई तो नमाज पढ़ने का फायदा ही नहीं, और अगर फर्क महसूस हुआ तो यकीन कर लेना नमाज बारगाह इलाही में कबूल हो गई है। मजलिस हुसैन भी यही है। अगर मजलिस से उठकर किसी फासिक को फाजिर को गले लगाना, खुद को हुसैनी न कहलवा, फिर मजलिस में नाराज न होना। ढेर सारे परेशान हो गए सर जी, मैं हुसैनियत की पॉलिसी बयान कर रहा हूं, आप क्यों घबरा रहे हैं यार? माजरत के साथ मुझ जो डर गया वो रहने दे, जिसके अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत धड़क रही है सर उठाए। मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करेगा तो अस्करी ऐलान कर रहे 2023 में मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीने इश्क पे हूं, मुझ पे दैन रहता है, और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन।
اب نہیں چلے گا. رات 11 بجے بسم اللہ. اندر کی دھمال رات کی 11 بجے کیسے سنائی دے رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. اس کو کہتے ہیں ٹپیکلی چھیڑنا. پراپر جاتے جاتے نا وہ کرنا اس طرح. لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا. ارے تم مجھ سے لڑنے آئے؟ ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے باپ نہ شناسا قبیلے. اب کر رہا ہوں سنبھال لیجیے. ارے کوفیو، ارے حسین کا مقابلہ. ارے میرے بابا علی کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. ارے مجھ سے، ارے میرا مقابلہ. میں کہتا ہوں بندے کے بس میں ہی نہیں. بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، رک کے بھی میں نے نہیں بولنا. تم بے ساختہ ہاتھ ہٹ کے کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے تو آنا کیا ہوا؟ علی کا لال ایک بات کی ہے میرے امام نے، ایک بات. میں چاہتا ہوں یہاں سے یہ سارا مجمع ہم مل کر والی نجف کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں تو لطف ہے، ورنہ نہیں. ارے مجھ سے لڑنے تو آ گئے لیکن تمہیں شرم نہیں آئی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں. شعر سنیے، سن. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے. زندگی رہی انشاءاللہ. جہاں بات ختم کی ہے یہاں سے بہت بہت شکریہ. بہت آپ لوگوں کی دعائیں حضور، آپ لوگوں کی باخدا آپ لوگوں کی دعائیں، ورنہ ہم بیچارے کہاں اور امام حسین علیہ السلام کا ممبر کہاں، ہم جیسے گناہگار لوگ کہاں. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی جگہ ہے. مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک بڑا کمال شعر ہے. فرماتے ہیں مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں. سامعین گرامی، اگر دنیا، مجھے پیچھے سے حکم ہو رہا ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو سلام کریں گے. مجھے خود آگے جانا ہے پڑھنے. ہم اتا اٹھا بھائی، اتا اٹھ. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. مجھ سے بھی زیادہ جلدی کر گئے. تو فتوے لگا اور جو یہاں سے زنجیر زن ہے نا، ادھر سے ڈرپوک بندے سے بات نہیں، گھٹنوں میں سر چھپا لے. جس کے جو یہاں سے زنجیر اٹھانے کے لیے اور خود پہ چلانے کے لیے حوصلہ چاہیے میرے بھائی. تو فتوے لگا، ماتمی کہے گا میرے دل کی بات علی عباس تک کیسے پہنچی. تو فتوے لگا اور فقری میرٹھی نے بڑا کمال شعر کا. فرماتے ہیں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا، جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور فرماتے ہیں
सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहा कर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा हो। मेरे मौला आपको सलामत रखे, मेरे मौला आपको अच्छा रखे। अरे बाबे ऐसा मेरे भाई आप जी हो, मेरे मौला सलामत रखें। मैं क्या करूं? ऐसा करें कि कुछ हमें अगली बार के लिए भी छोड़ने दें। अरैकी ज़बान का इत्तेफाक से हम यहाँ पे 13 रजब पे आए थे। शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, हमारे बाद भी रौनक रहेगी मक्तल में, हम अहले दिल को बड़े हौसलों में छोड़ा। मेरे मौला का करम ऐसा है, हम दुनिया में जहां पढ़ने जाएं बच्चे हमारे ग्रुप में अलग से होते हैं। ये मेरे मौला सलामत रखें, शर्म हया की दौलत से नवाजें। अरबाब आज़ा, आपको सिर्फ ये कौम मिलेगी पूरी दुनिया में, मैंने देखा है, सिर्फ आपको ये कौम मिलेगी जिनके छोटे छोटे बच्चे भी ना लाखों के मजमों में ना कलेजे फाड़ के अली के नाम का नारा लगा के बताएंगे कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो नमाज होती है, जो माँ की झोली से वाजिब हो वो विलायत अली। मुझे खत्म करने नहीं दे रहे, मैं कब से। अब मौला सलामत रखें, मुझ में खुद दम नहीं है, मुझे आगे जाना है। एक मिनट रुक, अरे पढ़ो जियो जियो जियो, हो गया। माइक पे पढ़ना है। पढ़ो। जब से पता चला मर के अली से मिलूंगा मैं, वल्लाह मुझे मौत से मिस हो गया। सुन के अली को मारने वाला अकील होता है। अरे तवज्जो भाई, अली को मानने वाला अकील होता है जी। अरे जमीनों को छोड़ आसमानों में चला जा, तो अभी दुश्मन ने जा रहा था। आप मुझसे बड़े जाकिर हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। अरबाब आज़ा, मैं मेरे मौला जानते हैं मैं पता नहीं किस कैफियत में खड़ा हूँ। मेरा वो
تمام رخ ہی تبدیل ہو گیا. باخدا بسا اوقات ایسا منظر آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اگر آپ کی آنکھ کو دیکھنا آتا ہو تو یقین جانے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، بات نہیں ہوتی کرنے والی. یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے، یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا، ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. میں ممبر پہ ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں. میرا سلام ہے ان ماؤں کی تربیت کو جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی جیداری سے تربیت کی ہے. اور باخدا پوری دنیا میں چلے جائیے، باخدا کر کے کہہ رہا ہوں، خدا اس بچے کو زندگی دے. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں باخدا، میں کہتا ہوں بعد میں آنے والوں کا راستہ روکنا بزدلی بھی ہوتی ہے، کم ظرفی بھی ہوتی ہے. واحد آپ کو شیعہ قوم ملے گی پوری دنیا میں جس کے وہ بچے جن نے اپنے باپ کا نام بھی نہیں نہ آتا، وہ پورے اعتماد سے یا علی کہتے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص خدا ان بچوں کو زندگی عمر خضر عطا فرمائے. ارباب عذاب بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. محسوس نہ کیجئے گا، میں تقریباً 15-20 منٹ پہلے کا ممبر چھوڑ چکا ہوتا مصائب پڑھ کے بھی، لیکن اب محبتیں اور وہ سارا کچھ اتنا تھا، مجھے آگے نہ جانا ہوتا، میں پوری رات حاضر ہوں، لیکن میرے بعد مجھ سے بہتر کو پڑھنا ہے سلسلہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، میرے مولا جانتے ہیں. سامعین گرامی، میں امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کی قید بنا انتظامیہ تک اگر میری آواز جائے تو یہ لال اور سبز روشنیاں جلتی رہیں، باقی اگر روشنیاں بجھا سکیں بہت شکریہ، بہت مہربانی. باقی اگر یہ بلب بند ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی رونے میں شرمائے گا نہیں. اور میرے خیال سے ویسے بھی روشنیاں بجھ جانی چاہیے، کیونکہ یہ اس بی بی کا مصائب ہے جس کے زندان میں روشنی ہے. کہاں ارباب عزا، کہاں علی عباس عسکری کی زبان اور کہاں مصائب جناب سکینہ. میرے مولا جانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے ہاں مجالس ہوتی تھیں، لیکن میرے امام 36 سال کربلا کے بعد زندہ رہے. 36 سال غیرت کے پروردگار کو ایک لفظ نے خون رلایا ہے، وہ لفظ تھا ہائے شام. میرے مولا ارباب عزا ابن منذر صحابی میرے مولا سجاد کے، میں ڈر کے پڑھوں گا، قید سکینہ میں کیسے پڑھوں گا؟ آپ لوگ تو
حد تک ابتدا میں ہی آپ لوگوں کی جو کیفیت ہے، مولا ظلم کربلا میں ہوئے ہیں، مولا یاد شام کو کرتے ہیں، فرمایا ظلم کربلا میں ہوئے، ظلم تمام راہ میں ہوئے، لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا ہے۔ مولا شام پہ کیا دکھ ہے؟ میرے امام نے فرمایا یوں تو تمام راہ مرتے رہے، لیکن جس وقت ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا کیسے؟ فرماتے ہیں تمام راہ مارتے تھے، بازار شام یاد کر کے اس لیے روتا ہوں، واحد ہے شام کا بازار جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بولا عباس، آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا ماشکی اب نظر نہیں آ رہا۔ حوصلہ حوصلہ میرے جوان بھائی، مولا کا واسطہ حوصلہ، کتنی توقع رونے کی میرے بھائی، حوصلہ، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ اجازت ہے پڑھ لوں اگر ایک فکرہ؟ ارباب ابا آدھی رات کا وقت، پردیس، دشمنوں کی شاہی، زندان کی تاریکی، دوبارہ سنو آدھی رات کا وقت۔ میں نے قید سکینہ مضمون شروع کر دیا، مولا گواہ ہے، اندر بیٹھ کے بڑی سختی سے مجھے حکم کیا گیا، بڑا مجھے جیسے کہا گیا میرا دل ڈر گیا، میں عہدیداروں کا دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن مضمون ایسے ہے باخدا میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں روک لیتا، میں یہ مضمون نہ پڑھتا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے آپ سمجھ لیں، خدا جانے میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے حسین کی دکھیا بیٹی کے دکھوں میں موجودہ کیا تھا، ماتم کیا تھا، زندان کی تاریکی میں نہ، زندان کے اندھیرے میں اچانک 4 سال کی ایک یتیمہ نیند سے اٹھی، سننا فکرہ سننا، اچانک اٹھی، کہا کچھ نہیں، اچانک اٹھی، مضمون شروع یہاں سے کر رہا ہوں، اچانک اٹھی، ڈری ہوئی، تھکی ہوئی، سہمی ہوئی، زخمی، پیاسی سید زادی ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی پھپھی کے قریب آئی، کہا کچھ نہیں، پھپھی کے دامن کو ہلایا، اپنے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھپھی اب مجھے بابا ملا دے۔ ماتم جو کر سکتا ہے وہ سینہ پیارا نہ کرے، جسے خدا نے ہاتھ دیا ہے وہ ماتم کرے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یہ ماتم کی سزائیں سنیے، آپ کو لگے گا حسین کی لاش پہ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز ہے۔ تو مجلس میں عجیب روحانیت ہے، پھپھی سال گزر گیا، آج تیری سکینہ تھک گئی ہے، اب مجھے بابا ملا دے۔ اب مجھے سوچ کے بتائیں جناب زینب، میں مضمون چھوڑتا ہوں، بہت لمبا مضمون ہے، میں بالکل مکمل کے پاس ہونا، اب مجھے سوال کروں جواب دے، کیا کریں جناب زینب عالیہ؟ یتیم بھتیجی سال کے بعد پہلی فرمائش کر رہی ہے مجھے بابا ملا۔ سکینہ سر کربلا رہ گئے، سر شام آ گیا، بدن کربلا رہ گیا، سر دشمنوں کے قبضے میں ہے، بابا کہاں سے آ گئے؟ پھپھی اماں میں نے سال نہیں کہا، میں آج کہہ رہی ہوں بابا ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، سکینہ میرے پاس آ جا، پھپھی مجھے بابا ملا دو۔ میرا بھائی بیٹھ کے، میرا بھائی اشارہ تیری بہنیں تجھے بوڑھا بنتے ہوئے دیکھے، میرا مولا کرم کرے، اللہ کرے تیری بہنیں مان پورے کرے۔ میرا بھائی حوصلہ، یہ زبان کے ہاتھ پکڑو کے لیے میں ایسے پڑھ نہیں پاؤں گا، مولا کا واسطہ، میرا بھائی حوصلہ کرنا، آگے منزل مشکل ہے، مولا کا واسطہ قابو کیجئے گا، کوئی
دیا. آدھی رات کا وقت ہے, 4 سال کی یتیمہ کی چیخیں یزید کے محل تک پہنچی. یہ ملعون اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا, اپنے دربار سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ یزید کے نوکر نے کہا یزید شام میں کون روتا ہے؟ وہی یتیمہ, وہی پیاسی, وہی دکھیا, وہی ڈری ہوئی رو رہی ہے, اور جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے. فرمائش کیا کرتی ہے؟ فرمائش یہ کرتی ہے مجھے بابا ملا دو. اب آپ کو مولا کا واسطہ لمحے کے لیے نہ روئیے گا, آپ سر اٹھا کر مجھے دیکھیں, مجھے دیکھیے. میری زبان میں ہمت نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں میں جملہ پڑھ سکوں, ایسے پڑھوں کہ پردے سے بھی پڑھوں اور آپ سمجھ بھی جائیں, لیکن دیکھنے سے جملے کا تعلق ہے. اگر دیکھیں گے نہیں تو قیامت ٹوٹے گی نہیں. یزید نے کہا آج بڑے اور درد میں رو رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں یہ چیخیں شام کو غرق نہ کر دیں. تو آج بچی کو باپ کا سر دے آ. 1 سال کے بعد سر جا رہا ہے اور یزید کے نوکر نے سنا کہ سر دوں. دیکھنا, یزید کے نوکر نے بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے سر اٹھایا. بڑی جملہ اجازت ہو تو علامہ رشید ترابی مرحوم کا فکر ہے, خدا غری کے رحمت فرمائے, مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان پہ یہ جملہ کہا, مجلس ختم ہو گئی اس ایک فکرے کے بعد. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سمجھ کے ماتم نہ کرے اور حسین کی دکھی یا ماں کو دکھی کر دے. میں قیامت آمیز جملہ کہہ رہا ہوں. رشید ترابی صاحب فرما گئے تھے اس نے سر کیسے اٹھایا میں نہیں جانتا, یہ کیسے زندان تک لایا میں نہیں جانتا, میں فقط اتنا جانتا ہوں حسین کا سر امام سجاد کی جھولی میں آ گیا, حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے. امام نے فرمایا اگر اٹھانا نہیں آتا تھا مجھ سجاد کو بلا لیتا, اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن ہوتی. حوصلہ یہ ان کے ہاتھ پکڑے, مولا کا واسطہ. اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ نا قید سکینہ مولا کی قسم بہت نازک مضمون ہے, اور میں پتہ نہیں کتنا مضمون چھوڑ رہا ہوں, میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں. مولا کا واسطہ میں کیسے کتنا پردہ دے کے چلوں. سارے امام سجاد کے پاس آیا, نہیں کر رہا میں صرف شیعہ سے بات, میری بات ہر اس بندے سے ہے جسے خدا نے بیٹی دی ہے. خدا اس قوم کی بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. میں کہتا ہوں بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے. اللہ دشمن کو بھی بیٹی دے تو بیٹی کی آنکھ میں کبھی دنیا کے دکھوں میں آنسو نہ آئے. جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے وہ روئے تو مولا علی کی بیٹیوں کو روئے, چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو, خدا اس سے شرم و حیا کی دولت دے. ارے بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا. میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, مجھے ذرا اس بات کا ذرا جواب دیجئے. آج ہمارے معاشرے, میری بات ایک بیٹی سمجھے گی جو پردے میں میری بہنیں تشریف فرمائے, خدا سروں پر والدین کے سائے سلامت رکھے. میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, مجھے جواب دیجئے. باپ باہر کے ملک نوکری کرتا ہو اور بیٹی کو پتہ چلے فلاں ڈیٹ پہ میرے بابا نے واپس آنا ہے, فلاں تاریخ میرا بابا واپس آ رہا ہے, بیٹی کتنی راتیں خوشی سے سوتی نہیں ہے. بیٹی ہر دکھ سمیٹ کے رکھتی ہے, بابا آئے گا میں بابا کو بتاؤں گی مجھے اس نے بھی مارا تھا, مجھے اس نے بھی دکھ دیا تھا, مجھے اس نے بھی تکلیف دی تھی, میرا دل اس نے بھی توڑا تھا. باپ نے اگلی صبح نہ ہوتا ہے بیٹیاں گھر سجا کے رکھتی ہیں, بیٹیاں پوری رات خوشی سے سوتی نہیں ہے. بیٹیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں, یہاں سے میرے بابا چل کے ابھی آئیں گے. یہ ہے ایک بیٹی کا دل. اپنے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا, جہاں 1 سال کے بعد ایک یتیمہ سے
रहा हूँ। बेटी ने अपने बाप को देखा, बेटी ने देखा दाएं की जुल्फे बाएं है, बाएं की जुल्फे दाएं है। मेरा बाबा आ गया, उसकी गर्दन कटी हुई है, चेहरे पे तमाचों के नील है, दाढ़ी खून से तेजाब है। बेटी ने 1 साल के बाद अपने बाप को देखा, रो के कहती है बाबा अपना अपना मुकद्दर है, बाबा मैं कभी आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे। मेरी बीवी ने 3 बहन की है, मैं तीसरे बहन पे मिंबर छोड़ दूंगा। खुदा गवाए मैंने कम से कम 20 मिनट का मसाइल इसमें छोड़ दिया। बाप के सर को देखकर पहला बैन किया, शाम की जमीन में जलजला आया। वो बंदा माफी मांगे जो हुसैन की दुनिया बेटी की गुर्बत में अपने सर को मातम नहीं कर सकता। रो के कहती है बाबा बाबा साल शिकवा नहीं किया, बाबा आज थक गई हूं, बाबा वास्ता है आपको मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का। ओ पहला बहन बाबा आंखें खोलिए, मुझे देखिए, मुझे बताइए बाबा मुझे 4 साल में यतीम किसने कर दिया? गरीब की आंखें नहीं खुली। बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बाप के सर को अपनी झोली में रखा, बाप के सर को अपनी झोली में रख के दूसरा बहन किया। उसके बाद आखिरी बहन ने मिंबर छोड़ रहा हूं, शाम की जमीन में जलजला आया। वो बंदा मजलिस में है ही नहीं जो मातम यहाँ नहीं कर सकता। बीबियों ने दीवारों में टक्करें मारी, रो के कहती है बाबा दूसरा बहन आंखें खोल, और जो तूने ईद वाले दिन पहनाए थे ओ बाबा वो शिमर ले गया, ओ बाबा मेरे कान खता हो गए। हौसला हौसला बैठ के हौसला, आखिरी बहन रह गया, मुझे मसाइल पढ़ने देना बैठ के। उसके बाद मिल के ओ बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं बचे, ओ बाबा वो मेरे दौर उतार के ले गया। अब कर रहा हूं आखिरी बात, मैं खुद रुकूंगा, मिल के रोएंगे। अल्लाह करे वो बंदा शिया न हो जो मातम न कर सके, जो हाय न कर सके। बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बेटी ने रोने का तरीका बदला, रंग बदला, बाप के सर को हाथों पे लेकर खड़ी हो गई, रो के कहती है बाबा तुझे नहीं अकबर की जवानी का वास्ता, और बाबा जो मुझे शिमर में तमाशे मारे उन तमाशों का वास्ता। 8 मिनट में मिंबर छोड़ रहे लश्करी। और बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछ रहे मैंने इनसे पानी नहीं मांगा।